وعلى آلهم أجمعين الذين أظهر الله أنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه على القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. کوئی غم نہ آتا ہو سوائے ہمیں اور اشارہ لطیف جو انسان بھی مریض ہے خدا خلوص محکم اور سجاد شفائے کاملہ عطا فرمائے. حسن بھائی اور جتنے بھی مریض امام مومنین اس وقت موجود ہیں خدا خلوص محکم اور سجاد شفائے کاملہ عطا فرمائے. یقیناً میں آپ لوگوں کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے میری خدمت بیانی کو سماعت فرمایا اور ہم نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی جسارت کی. اسلام ماننے کا مسئلہ نہیں، اسلام پہچاننے کا. ماننے کی منزلوں تک ٹھہر گئے اور رک گئے تو کوئی فائدہ میسر نہیں ہوگا. فائدہ جبھی میسر ہوگا جب ماننے سے آگے بڑھ کے آپ پہچاننے تک پہنچے. جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک مذہب اور شریعت کا کوئی فائدہ میسر نہیں ہوتا. آواز سب کو آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو یہ بند کروانا نا. صلوات پڑھنے ماننا یہ مذہب نہیں ہے، پہچاننا یہ مذہب ہے. اگر ایک انسان ماننے کی منزلوں کا ہے تو اس کا دین نہیں ہے. میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، امام کو مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ دین منوانے کے لیے نہیں ہے. میں نے خدمت میں متعدد مراحل کا بھی ذہنوں کو روکا. توحید کا مسئلہ ہو تو وہاں پہچاننا ہے، نبوت کا مرحلہ ہو تو وہاں پہچاننا ہے، امامت کا مرحلہ ہو تو وہاں پہچاننا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ کی ہو تو جہاں جہاں پہچانوانا ضروری سمجھا گیا وہاں ایک لفظ بڑا کامن آیا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. آپ نے دیکھا ہے خاص لفظ ہے جو پہچانوانے تک لے کے جا رہا ہے. وہ لفظ ہے کنتو. کنتو کنزا مخفیا. کنتو آیا، اب ماننے کی منزلوں پر نہ رکنا.
پہچاننے تک آنا. ان کو نبی میں نبی تھا، عرفان تک آؤ. اقرار سے آگے بڑھو، عرفان تک آؤ. اب اگر کسی کو اس کے بعد میں عرفان کی منزلوں پہ لانا ہو تو پھر رسول کے جملے دیکھیں، من کنت مولا، جس کا میں مولا. یہ کن تو بتا رہا ہے اقرار نہیں کرنا، عرفان تک پہنچنا ہے. جو فرمائی پھر میں نے آپ بتا کے خدمت عالیہ میں ذہنوں کو روک کے متوجہ کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں التماس کی کہ ذہن نشین کر لیں اس بات کو. اگر آپ معرفت کی منزلوں تک آنا چاہتے ہیں تو خبردار فقط ظاہر تک نہ ٹھہرے، باطن تک آئیں. اس لیے کہ ظاہر کا ماننا کوئی ماننا نہیں ہوتا. ماننا وہی ہے جو پہچان کے ساتھ باطن کے ساتھ کرو. میں متعدد چیزیں عرض کی. اب میں آج آخری مرحلے پر چاہوں گا کہ کچھ نتیجہ آپ کی خدمت میں ایسا سامنے آ جائے کہ جو ایک یادگار نتیجہ رہے، ذہن میں رہے تو یادگار رہے. دیکھیے ظاہری آنکھیں غلطی کر جاتی ہیں، بصارت سے غلطی کا امکان ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو بصارت سے آگے بڑھ کے بصیرت کی منزلوں پہ رکھا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے دیکھ کے پہچانا، نہیں، وہ بصارت سے آگے. یاد رکھو لا تدرک الابصار، بصیرت اس کو پہچانتی ہے، بصارت اس کو درک نہیں کر سکتی. وہ آنکھوں کی حدود میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ رہے ہیں ممکن ہے وہ نہ ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آگے بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ کہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ معرفت کے لیے پہلی منزل دیکھنا ہی ہے، اور اگر دیکھنے ہی پہ شک ہو جائے تو پھر عرفان کیسے میسر ہوگا؟ تو میں خدمت میں آپ کے اس منزل پر ٹھہر کے دیکھیے متعدد آپ کی خدمت عالیہ میں اشعار پڑھے گئے. اور ظاہر ہے کہ خطیب کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی مصرع اس کے مطلب کا میسر ہو جائے تو پورا کام ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. میں ذہنوں کو روک کے ابھی 4 مصرع آصف بھائی نے پڑھے بھی، میں ذہنوں کو روک کے کہنا چاہتا ہوں. پہلے آیت پڑھ دوں، مصرع نہیں پڑھوں گا. مصرع آپ سن چکے، آیت سن لیجیے، اور آیت سننے کے بعد میں اپنے موضوع کی تکمیل اسی آیت میں کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو. قرآن جھنجھوڑ رہا ہے ذہنوں کو، اقرار سے آگے بڑھ کے عرفان تک لا رہا ہے، اور عرفان کی منزلیں یہ طے کر رہا ہے کہ خبردار ظاہر نہیں باطن. کہ چاروں مجلسیں جب جس کے ذہن میں ہیں تو نتیجہ نکالنا بہت آسان ہوگا. ظاہر نہیں باطن، اور باطن کے لیے بصارت نہیں بصیرت. اس لیے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے جو حقیقت میں ہے. اب قرآن کا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اور یہ کیا نہ کہو؟ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام جس کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے حضور تک پہنچایا، جہاں خطا کا امکان نہیں، جو مکمل طور پہ نظام ہدایت ہے. قیامت تک ہر فرد کو اگر ہدایت پر رہنا ہے تو قرآن مجید کے ہر حرف کو تسلیم بھی کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اور محسوس کرنا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا
اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، سر کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پامال ہو گئے، لاشیں تمام تر پامال ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے پامال لاشیں آپ نے دیکھ لیے، سب لوگ کے سنا کی بلندی ہے، سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، یہ سب کچھ دیکھ لیا، یہ سب علامتیں کس بات کی ہے؟ یہ سب علامتیں اس بات کی ہے جس کے ہاتھ کٹ جائے، جس کے پاؤں کٹ جائے، جس کا سر و تن میں جدائی ہو جائے، جس کے اندر حیات کی رمق نہ رہے، جس کے خون کی روانی ختم ہو جائے، جس کے دل کی دھڑکنیں ختم ہو جائے، وہ مردہ ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا تم دیکھ چکے، یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے، مگر خبردار تم ان کو مردہ نہ کہو۔ اگر آیت یہی پر رک جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ راہ خدا میں شہید ہونے والے افراد کی عزت سکھا رہا ہے کہ دیکھو چونکہ وہ ہماری راہ میں قتل ہوئے ہیں لہذا تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لیکن مسئلہ تو کیا پڑا جب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا مردہ نہ کہو تو ہے کیا؟ والاحیاء، وہ تو زندہ ہے۔ آپ کہہ رہی ہے مردہ، آپ کہہ رہی ہے مردہ، ظاہر کہہ رہا ہے مردہ، دنیا کہہ رہی ہے مردہ، قبر بتا رہی ہے مردہ، زلی بتا رہی ہے مردہ، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ظاہر میں بھروسہ کر کے اسلام کو آگے نہ بڑھانا جب تک کہ باطن کو نہ سمجھ لو، جب تک کہ باطن کو نہ سمجھ لو۔ اب ہے کیا؟ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ دیکھیے قرآن روا روی میں پڑھنے والی کتاب کا نام نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہم اعلان کہتے ہیں خبردار قرآن کو رک رک کے پڑھو، ٹہر ٹہر کے پڑھو، دیکھ دیکھ کے پڑھو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تمہارا دیکھنا تمہارے لیے عرفان کا سبب ہو۔ حالانکہ ہر قرآن پڑھنے والا جنتی ہو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ تعجب کریں گے آپ، حضور سرور کائنات کی تو حدیث ہے کہ ربا تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی آئیں گے جن کے اوپر قرآن لعنت کر رہا ہوگا۔ قرآن پڑھنے والے قرآن لعنت، قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن لعنت۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کی آیت کے ظاہر کو لے لے اور باطن تک نہ پہنچے۔ غور کر رہے ہیں؟ جو ظاہر پر ٹھہر جائے باطن تک نہ پہنچے۔ اگر مسئلہ یہیں تک ہوتا تو بس ایک ہی آیت ہوتی، بالکل موضوع سیم، الفاظ بھی سیم، بس شروع کا ایک لفظ تبدیل ہوا۔ قرآن نے وہاں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ کہو کہو کا تعلق زبان سے ہے، اس کا مطلب زبان پہ پہرا لگا دیا گیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا تھے مردہ، مگر زبان پہ پہرا لگا دیا گیا احترام شہید میں۔ لیکن قرآن نے آگے بڑھ کے دوسری آیت رکھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، خبردار ہرگز ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا، وہاں کہا نہ کہنا، یہاں کہا نہ سمجھنا، کہنے کی منزل پہ زبان پہ کہا، سمجھنے کے لیے دماغ پہ کہا۔ قرآن نے صاف صاف کہا جن کو تم مردہ سمجھ رہے ہو یہ مردہ ہے نہیں، کون ہے؟ بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو زندہ ہے۔ اور بتے گا زندہ ہے تو کھاتے کیوں نہیں، زندہ ہے تو پیتے کیوں نہیں، زندہ ہے تو چلتے کیوں نہیں، زندہ ہے۔ اب جتنی بھی زندگی کے لوازمات ہیں یہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو جو کھائے پیے وہی زندہ ہے، تو آؤ ہم تمہاری فکر کو آگے بڑھ کے قرآن کی آیت بنا کے رکھتے ہیں۔ اب دو جگہ قرآن نے ٹوکا، سمجھیے گا، دیکھیے، اقرار اسلام نہیں ہے، عرفان اسلام ہے۔ میرا موضوع دماغ میں رہے، قرآن نے وہاں پہلی آیت میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، جملہ رکھا سنیے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ ہے تو زندہ مگر شعور تمہیں نہیں ہے، یہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے ان کی زندگی کو پیش کر کے اگر ہم مردہ کہہ دیں، ہمارے شعور پہ اٹھا دیا، تم بے شعور ہو، تم بے عقل ہو، تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، اب قرآن نے کہا إِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اگر تم سمجھتے ہو رزق والا زندہ ہے تو دیکھو اللہ ہم ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے اس منزل پر رزق دیا ان کو بڑھتے ہم نے دیکھا، کٹتے ہم نے دیکھا، پامال ہوتے ہم نے دیکھا، نو کے سنا پہ ہم نے دیکھا، مگر ان سب کے باوجود قرآن نے کہا جو تم دیکھ رہے ہو وہ غلط، جو تم دیکھ رہے ہو وہ غلط، جو تم دیکھ رہے ہو وہ غلط، صحیح وہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے تو مطلب کیا؟ اب آنکھ ہے تو دیکھ بھی رہے ہیں، ہاتھ ہے تو قوت بھی موجود ہے، پاؤں ہے تو چل بھی رہے۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے یہ پوری قوم یہاں نہیں کہتا ہے، بچاتا کون ہے؟ اب کوئی بچاتا ہے جو زندہ ہے۔ اس کا مطلب جو ظاہر میں ہوتا ہے کوئی ضروری صحیح ہو، قرآن نے کہہ دیا آپ اپنے ظاہر پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ بیٹھیں یہ ایسا ہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیسا ہے کہ جن کو تم نے مردہ سمجھا وہ تو مردہ ہی نہیں ہے۔ اب تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ قرآن نے ایک شعور اور بھی دیا، اگر پوری کائنات مل کے کسی کو مردہ سمجھے تو ضروری نہیں کہ مردہ ہو، وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جملہ پلٹوں گا، پوری کائنات کسی کو زندہ سمجھ لے، غور کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باطن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم باطن کو نہ سمجھے اس وقت تک عرفان نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے کل ایک وقت آپ کے کیا تھا، پرسوں زیارت والسا کے جملے، اب اس پہ لکھیے گا، میں اپنی بات کے شروع پہ بھی مزید صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم، اہل بیت آپ کے ظاہر پر بھی سلام، آپ کے باطن پر بھی سلام۔ میں اسے
صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم، آپ کی روحوں پر سلام، وعلی اجسادکم، آپ کے جسد پر سلام، وعلی اجسامکم، آپ کے جسموں پر سلام۔ اب فرق کیا ہے جسد میں اور جسم میں؟ اگر سر ہو ساتھ میں تو جسم، اور اگر جسم کے ساتھ میں سر نہ ہو تو فقط جسد۔ قرآن اپنی جگہ پر یہ زیارت کے جملے در حقیقت عرفان کے جملے ہیں، یہ متوجہ کر رہے ہیں کہ جس کو تم سلام کر رہے ہو کسے کر رہے ہو؟ کہ وہ ہے کہ جن کی روحوں پہ بھی سلام، جن کے جسم کے اوپر سر ہو تب بھی لائق سلام، سر کٹ جائے تب بھی لائق سلام۔ کیوں؟ کس لیے؟ میں تمام لوگوں کی خدمت میں تو فتن جملہ دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، نتیجہ اس منزل کے اوپر اگر محفوظ رکھ سکے یہ کیوں سلام کہ سلام ہی تو علامت ہے زندگی کی، یہ سلام ہی تو علامت ہے زندگی کی۔ بھائی آپ زندہ ہیں کہ جی ہاں ہیں؟ کہ کیسے پتہ چلا کہ جب بھی ملے گا السلام علیکم میں زندہ ہوں، کہاں زندہ ہے؟ جواب کیسے ملا کہ میں نے کہا علیکم السلام، آپ نے مجھے سلام کیا، یہ آپ کی زندگی، میں نے جواب دیا یہ میری زندگی، میں نے سلام کیا یہ میری زندگی، آپ نے جواب دیا یہ آپ کی زندگی۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب سلام علامت حیات ہے۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے ہر مجلس کے بعد سلام، ہر محفل کے بعد سلام، ہر نماز کے بعد سلام، نماز فجر ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ظہر ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، عصر ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مغرب و عشاء ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مجلس ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نظر ختم ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ وجہ کے سلام کیا دنیا کو بتاتے ہیں، مردہ ہوتے تو کبھی سلام نہ کرتے، اس لیے کہ مردوں کا فاتحہ ہوتا ہے، سلام نہیں ہوتا۔ فاتحہ مردوں کا ہوتا ہے، مردوں میں زندوں میں یہی تو فرق ہے، جہاں فاتحہ ہو وہاں مردے، اور جہاں سلام ہو زیادہ سمجھ میں آئی، عرفان تک پہنچے، محسوس کیا آپ نے، یہی وجہ بھی ہے۔ میں مزید آگے بڑھوں کچھ چیزوں کو دیکھیے، آج کے دور میں بڑی عجیب بات ہے، ہماری اکثر پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں۔ خدا کی پسند آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ کہنا ہمارا کام ہے، ہم کہیں گے، اور ہم نہیں، جو بھی ذی شعور ہے اور جس کو بھی اپنا حق ادا کرنا۔ کتنے شعر آپ نے حاصل تھے یہ سنے بھی، جہاں یہ اپنا حق ادا کر رہے تھے، توفیق میں ہر فرد کو اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ مسئلہ مائک پہ آنے کا نہیں ہے، تو بڑے بڑے نیتاؤں کو مل جاتا ہے، لیکن وہ نیتا یوں چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس حد تک اس کا حق ادا کیا، جو آپ کے ذمہ حق ہے کیا وہ آپ نے ادا کیا؟ اتنی پریشانیاں پوری قوم کو ہو رہی، کون ذمہ دار ہے؟ کا ذمہ دار قوم خود ہے۔ میں اپنی پریشانیوں کا خود ذمہ دار ہوں، آپ اپنی پریشانیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ ذمہ دار اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کو اور اسلام کو اور شیعت کو
ویسے نہیں لیا جیسے دینے والوں نے دیا. کیا ہم لوگ جو آج بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو فری میں مل گیا. فری میں ہمیں تو اس کی قدر و قیمت کا شریعہ اندازہ نہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں نا ان سے پوچھیے، جو لوگ کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھیے آپ کیا کیا کرتے ہیں. بھرا گھر قربان کر دیتے ہیں. شہزادی اولیاء مقام حضرت زینب کبریٰ کے موضع مطہر کی حفاظت میں لبنان کی ایک محترمہ کے 6 بیٹے شہید ہو گئے. چھٹے بیٹے کی لاش ان کے پاس لے جائی گئی تو استقبال کیا، انہوں نے کھڑے ہو گئے استقبال کر کے کہا، سب لوگوں سے کہا مجھے مبارکباد دو کہ اللہ نے یہ شرف میرے حصے میں رکھا کہ 6 بیٹے شہزادی کے روزے کے لیے میں نے دیے. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. آخر یہ منزل وہاں کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قربانی کو سمجھ رہے ہیں. یہاں قربانی بریانی کی نظر ہو رہی ہے. میں جس میں کھانا کرتی تھی کیا ہوتا ہے، ایک کھلانے والی قوم ہے جو سب سے زیادہ کھانے میں مر رہی ہے. نہیں ہوگا. وجہ کیا؟ وجہ صرف ایک ہے، عرفان نہیں. آپ کو پہچان دی ہے، آپ عرفان کی منزلوں میں تو ہیں، پہچانے تو صحیح. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کو نہ پہچانے کم سے کم اپنے آپ کو ہی پہچانے. یہ کیا ہے؟ اپنے مولا متعال کا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہچاننے کی منزلوں پہ تو آئے، پہچانے تو صحیح، تب معلوم ہو. لیکن جس نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی معلوم پتہ نہیں ہے. اس میں 2007 کے منچ میں گئے تو اتفاق کی بات یہ ہوا کہ وہ مختلف لوگ ایسے ٹکرائے کہ جو حج جو ہے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے علاقے ہمارے رکھنے کے معاملہ کہ الیکشن لڑنے کے لیے حاجی جی ہونا ضروری ہے. وہ اپنے اپنے معیار جو بھی ہو. معاف کیجیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں کامن کہہ رہا ہوں، کسی خاص فرد پہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. کہیں اور نہ سمجھیں آپ، کہیں کی بات کریں. معاف کیجیے میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، بالکل صاف. یہ من ہوتا کہ لوگ وہ حاجی. اب ایسا ہوا کہ حج میں خاص رکن ہوتا ہے وقوف مینا. وقوف مینا یعنی مینا میں ٹھہرنا ہے. آپ کو 10 تاریخ کو جب مینا پہنچ گئے تو رات کو ٹھہرنا ہے، 11 کو ٹھہرنا، 12 کو ٹھہرنا. یہ ٹھہرنا ہے، رات کو رکنا ہے. اس کو کہتے ہیں مبیت. جو حج پہ گئے ان سے پوچھیے رات کو ٹھہرنا کیسے ٹھہرنا. اب رات کے 2 حصے، یا تو آپ مغرب سے لے کے آدھی رات تک ٹھہر جائیے، یا آدھی رات سے لے کے صبح تک ٹھہر جائیے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں پرائیویٹ ٹور کے ساتھ جاتے ہیں تو بیچارے بڑی پریشانی میں وہ رہتے نہیں ہیں. ان کے قافلے والے کوئی خاص مسئلہ کرتے ہیں، بھائی آج دعائے کمیل ہوگی مینا کے اندر. اب ہم دعائے کمیل کو وہ سب کو بٹھا دیا گیا. وہ صاحب کیا بولے آرام آرام سے پڑھیے گا، بیچ میں مسائل کو پڑھ لیجیے گا، تھوڑی سی تشریح کر دیجیے گا، تھوڑا سا یہ کر دیجیے گا. مول صاحب تیار ہو کے بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ ادھر نماز مغرب ہوئی، پھر میں دعائے کمیل آدھی رات میں چلی بسم اللہ میں ہو گیا کام. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ جیسے بھی دیکھے جو کہہ رہے تھے ہمارا حج کا مطلب کیا ہے، یہاں آنا یہ پہنچ ہے. ہم یہاں سمجھتے رہے کا چلے 200 میٹر کا ایک سرنگ ہے، پار کرتے ہی بنا ختم آگے ہو گئے. اس کو کہہ رہے ہیں کیوں کہ بھائی یہاں آنا حج ہے، بس یہاں آگے باقی کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے مشکل میں تھوڑی ڈالا ہے ہمیں، بس ہم تو ایسے ہی بس
یہی مسئلہ کچھ ہمارے سامنے ہے. مجلس پر تبرک پر مولا علی پر مولا حسین پر کافی ہے. ہم حسینی ہیں, ہم سے بڑا علوی کوئی نہیں, ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں, ہم سے بڑا. مسئلہ یہ ہے کیا آپ نے ان کو پہچانا؟ کیا آپ نے ان کو پہچانا؟ اب آپ کیسے پہچانا؟ توجہ سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے, توجہ کیجیے گا, توجہ. میں بار بار توجہ کہنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ میں کہتا ہوں اس بات کو, مگر آپ کہہ رہا ہوں توجہ. پریشانی ہوئی, دروازہ مولا حسین کا کھلا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پریشانی میں پہلے یہاں آتے ہیں؟ ارے علی کو مشکل کشا کہنے والی قوم, مولا قاضی کو باب الحوائج کہنے والی قوم, کتنے ایسے جو پریشانی کے عالم میں علم کو ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں مولا آپ کو ماننے والے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہم پہچانتے تو ہیں نہیں. جب نہیں پہچانتے تو پریشانی آئی اور پریشانی بڑھ گئی. کبھی یہاں, کبھی وہاں, کبھی وہاں, کبھی وہاں. چند پیسوں کے لیے اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے. یہ بھول گئے کہ اگر بیماری کے عالم میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو کوئی مالدار دنیا سے موت نہ چاہتا. کوئی مالدار دنیا سے نہ مرتا, لیکن مرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ اب یہ قرآن کو میں پڑھیے, یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. یہ مولا بتا رہے ہیں اس کا نام دوا بھی ہے, اس کا ذکر شفا بھی ہے. تعجب یہ عرفان کی منزلیں نہیں ہیں. مولا کو مانتے ہیں, علی کو مانتے ہیں, عباس کو مانتے ہیں, فاطمہ کو مانتے ہیں. کتنا مانتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. کتنا کتنا اللہ اللہ. اب کون ہے یہ؟ اس سے کہانیاں نہیں پڑھی جاتی. آپ کو عقائد کی درستگی کے لیے راستے دیے جاتے ہیں. اشارہ کیا, ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آیا. اشارہ کیا, 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اشارہ ہوا, آسمان سے ستارہ چلا, دروازے پہ سجدہ کیا. یہ سب کچھ اس لیے کہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے, یا اس لیے کہ تاکہ عرفان بڑھے, تاکہ معرفت کی منزلوں پہ آئے, تاکہ سمجھے کہ وہ کیا کہلوانا چاہتا ہے, ہماری زبان پر کیا ہے, ہم کس حد تک سمجھ رہے ہیں, ہمیں کتنا سمجھنا چاہیے. یاد رکھیں, اب میں اس جملے کو کہنا چاہتا ہوں اور بار بار کہوں گا, شیعت ماننے کا نام نہیں ہے, پہچاننے کا نام ہے. پہچانے. اگر آپ پہچانیں گے, اب آپ کہیں کوئی ایک شیعہ کو دکھاؤ جو اس منزل پر ہو کہ عرفان کی وہ منزلیں طے کر کے اتنا بلند ہو جائے کہ دنیا کے لیے نمونہ بنے. تو کوئی ایک شیعہ, تو ہم نے معصوم کا تذکرہ نہیں, غیر معصوم کا تذکرہ. تیسری خلافت کا زمانہ, حرکت کرنے والوں نے حرکت کی, الزام لگ رہا تھا نہ پہلی خلافت نے علی کو کچھ سمجھا, نہ دوسری خلافت نے کچھ سمجھا, نہ تیسری خلافت کچھ سمجھ رہی ہے. اور الزام بھی حقیقت تھا, نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا, لیکن وہ اس الزام کو دھونے کے لیے تیسری خلافت کے زمانے میں جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا. کہ ہم آپ کو, کہ سلمان کون ہے؟
سلمان کو کہ سلمان کو جب 10 بچے پڑے جو علی کے شاگرد، تو یہ کہہ جب ہم شاگردوں کو اتنا سمجھتے ہیں تو استاد کو کتنا سمجھتے ہوں گے. ہم سلمان کو بنایا گورنر کہ ہم نے آپ کو گورنر دی. انہوں نے کیسا گورنر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. انہیں پتا ہے اگر ہم یہ منع کریں گے تب بھی ہمارا کام، یہ قبول کریں گے تب بھی ہمارا کام. یہ اٹھے سیدھے در علی پہ آئے، مولا آج یہ پیشکش ہوئی ہے، مجھے گورنر بنایا گیا مدائن کا. سلمان قبول کر لو. جی مولا، ہاں ہم کہہ رہے ہیں قبول کر لو، ہم کہہ رہے ہیں قبول کر لو. ٹھیک ہے مولا، آپ کہہ رہے قبول ہے. آپ کہہ رہے کا مطلب یہ کہ گورنر تو ہوں مگر جو کہہ رہا ہے اس کا ہوں. ہو گئے گورنر. وہاں خط بھیج دیا گیا، گورنر صاحب آ رہے ہیں. یہاں سے گورنر صاحب چلے. اب گورنر صاحب کیسے؟ ہاتھ میں ایک مٹی کا لوٹا، ایک چٹائی بغل میں. دیکھیے بغل میں چٹائی کا ہونا اور ہے، کاندھے پہ بستر کا ہونا اور ہے، بڑا فرق ہے. یہ ہاتھ میں لوٹا ہے، چٹائی لے کے پہنچے. اب وہاں انتظار ہو رہا ہے استقبال کے لیے. گورنر صاحب آ رہے ہوں گے. اب دیکھا سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں لوٹا، دوسرے ہاتھ میں چٹائی، چلے آ رہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب گورنر صاحب آنے والے تھے، آپ نے دیکھا ان کو؟ انہیں کہا کہ انہیں منجائیں گے گورنر؟ کہ میں ہی کہوں کہ یہاں پر گورنر. انہوں نے گورنر پہلی مرتبہ دیکھا، ایسا گورنر. توجہ کیجیے، شاید میری بات آپ کے دل تک پہنچے تو نتیجہ نکل کے سامنے آ جائے. عرفان دیکھیے، عرفان پھر چاہنے والا کس مندر پہ ہوتا. توجہ کیجیے گا. کیونکہ آپ گورنر ہے کہ ہم نہیں ہوں. کہاں ہے حکم نامہ؟ یہ رہا حکم نامہ. اب لے کے چلے. اب لوگ ہنس رہے ہیں، یہ گورنر یہ کیا گورنر ہی کریں گے. لائے داروڑا ہمارا بٹھا دیا. میں نے کہا اٹھاؤ سب کام جام یہاں سے. چٹائی بچھے کی یہاں پہ سب اٹھ گیا. لوگ کہہ رہے عجیب گورنر ہے، چٹائی پر سوتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے، ایسا گورنر. اب ہوا کیا؟ اس وقت مدائن کے اندر سب سے زیادہ پریشانی تھی توجہ کرو، چوری کی. ہر گھر میں چوری، ہر جگہ چوری. اتنی چوری تھی کہ سابقہ گورنر باوجود کوشش کرنے کے چوری نہ رکوا سکے. اب یہ آئے، اب کیا پریشانی ہے؟ کہ سرکار سب سے بڑی پریشانی چوری کی ہے. روز چوری ہوتی ہے 50-60 گھروں میں. پولیس کیا کرے؟ محکمہ بن چکا تھا اس وقت، اور محکمہ بن چکا تھا. یہ دوسرے، ہاں دیکھیے تفصیل سمجھنی ہو آصف بھائی سمجھ لیجیے گا. اس لیے کہ اس محکمے کے آدمی ہے، انہیں پتا کس نے بنایا، کب بنایا، کس ارادے سے بنایا تھا. اور بنیے گا تو بہرحال بہت کوشش کرنے کے بعد یہ کام نہ ہوا. ان کا اچھا کوئی بات نہیں، آج چوری نہیں ہوگی، بے فکر رہو. اچھا اتنا نہیں، یہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے اور نکلنے کے بعد سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بھائی سب لوگوں سے کہہ دو کوئی چوری نہ کرے، اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کو سزا دوں گا. یہ کیا کہ سب جھکایا اپنے گورنر ہاؤس میں آ گئے. لوگ کہنے لگے بھائی یہ کیسا گورنر ہے، ایسے اگر چوری رکتی تو رک جاتی، ایسے کیا رکنا. وہ اس رات تو اور زیادہ چوریاں ہوئی، 50 ہوتی تھی 70 ہوئی. سرکار آپ کو کبھی اور ہو گئی. اچھا چلو کل پھر کہیں گے. نماز کے بعد پھر نکلے، خبردار کوئی چور چوری نہ کرے، انہیں سزا دوں گا. دوسری مرتبہ ٹوک رہا ہوں. اب تو اور بڑھ گئی. بھائی ہوتا کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے خاص طور پہ بلایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو، تم کھانا بندی، تم یہ ہوا. یہاں انسٹرکشن تو کچھ ہے ہی نہیں،
پبلک کو کھڑے ہو گئے بھائی چوری نہ کرنا. 2 دن تیسرے دن جب 3 دن لگاتار چوری ہوتی رہی تب تیسرے دن نکلے اور نکلنے کے بعد کا خبردار 3 دن گزر گئے. آج اگر کوئی چوری کرنے نکلا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. لوگ منہ چھپا کے ہنسنے لگے. لوگ ہنس رہے تھے. انہوں نے ایک سر اٹھا کے دیکھا دور کھڑا ہوا ایک کتا دکھائی دیا. انہوں نے وہیں سے کہا ایک کتے ادھر آ, ایک کتے ادھر آ. جیسے ہی انہوں نے کہا سب نے دیکھا کتا چلا رہا ہے. یہ کہنے لگے دیکھیے ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہیں, اب تو پاگل پن کا دیکھو اور ثبوت مل گیا. ان سے بڑا کون ہوگا. جو دیکھیے کیا کہتے ہیں, میں کتے کو بلا کے کہا دیکھو میں سلمان تمہیں کہہ رہا ہوں پورے شہر کے کتوں کو خبر کر دو. آج کوئی چور چوری کرنے نکلا تو تم سے سرزنش کروں گا, تم سے پوچھ تاچھ کروں گا. جاؤ میرا حکم سب کو پہنچا دو. کتا سر جھکا کے چلا گیا. یہ ہنستے ہنستے 3 دن سے مسلسل اضافہ. انہوں نے کہا آج ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ. آج اتنی چوری کرو کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. اب جناب رات جیسے گزری صبح کو یہ نکلے مسجد میں آنے کے لیے. کوئی وہاں کرا رہا ہے, کوئی وہاں کرا رہا ہے, کوئی وہاں کرا رہا ہے. جناب آج ہم نکلے تھے, ادھر سے 2 کتے نکل کے آئے, انہوں نے بھاگ دیا. 2 کتے نکل کے آئے, انہوں نے پکڑ لیا. 4 کتے نکل کے آئے, یہ کام کر دیا. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ سلمان نے 3 دن کے بعد چوتھے دن وہ کام ہوا اور پھر علی کے سلمان نے توجہ دیے گا دنیا کو بتا دیا اگر عرفان بڑھ جائے تو یاد رکھو کام کرنے کے لیے انسانوں سے زیادہ کتے کیا جاتے ہیں. بجائے خوش کرنے والی بات ہو. جناب سلمان فارسی کے لیے مولائے متقیان کے جملے. سلمان جانتے ہو کون ہے؟ اگر پرندے کو آواز دے تو پرندوں پر سلمان کی اطاعت واجب. چرند کو آواز دے چرند کے اوپر سلمان کی اطاعت واجب. وحوش کو آواز دے وحوش کے اوپر سلمان کی اطاعت واجب. سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیوں؟ یہ 10ویں درجے پر جتنا کہوں جب 10ویں درجے پر فائز رہنے والا اس کی اطاعت چرندوں پرندوں وحوش کے اوپر ہے تو جو کل ایمان ہو. جناب یہ کوئی بات نہیں. کہاں کتوں سے بات کرنا, کتوں سے کام کروانا. جب وہ آتا ہے نا اوپر والا وہاں کا منصب والا وہ دلیل ایسی ہی قائم کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ایسا جناب یوسف. اچھا سورہ یوسف پڑھا ہو نہ پڑھا ہو, یوسف نامہ تو دیکھا ہی ہوگا. نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لیجیے گا, وہاں بھی ہلکی جھلک موجود ہے. جناب یعقوب سے اولاد یعقوب نے آ کے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. عرفان کی منزلیں توجہ فرمائیے گا. انہوں نے تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں ثبوت ہے ہمارے پاس. کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے یوسف کا کرتا خون لگا کے لے گئے. کرتا یہ کرتا خون بھرا کرتا تو دکھاؤ. نے کرتا دیکھا کہنے بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا, میرے یوسف کو کھا گیا. دلیل سنیں آپ, دلیل. اب کیا جواب ہے؟
کیا جواب؟ کچھ جواب تھا؟ کچھ نہیں. اب تفسیریں لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. کہیں بھیڑیے نے کھایا؟ کھایا ہے بھیڑیے نے. ٹھیک ہے، کل صبح فیصلہ ہوگا. سب سے کہو کہ سب جمع ہو جائے، سب جمع ہو جائے. جتنے لوگ سب جمع ہوئے، یعقوب سب کو لے کے نکلے، جنگل کے قریب پہنچے، آواز دیے جنگل کے بھیڑیوں آؤ، تمہیں نبی یعقوب بلا رہا ہے. تفسیریں لکھتی ہیں جیسے ہی جملے کہے بھیڑیے جمع ہونے شروع ہو گئے. یہ بھیڑیے ہیں مگر اتنا جانتے ہیں جب نبی بلائے تو آنا چاہیے. بھیڑیے مگر جانتے ہیں کہ جب نبی بلائے تو آنا چاہیے. آگے بھیڑیے. جب سب بھیڑیے جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب یعقوب نے کھڑے ہو کے مخاطب ہو کے کہا، بھیڑیے بتاؤ کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ تفاسیر لکھتی ہے کہ بھیڑیے بزبان فصیح گویا ہوئے، صاحب کے ساتھ آواز دی. چونکہ سنے گیا میں کیا کروں کہ عرفان کی منزلیں تو طے کیجیے آپ، اور بڑا سب جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس جملے کو سمیٹ رہا ہوں مکمل طور پر. تمام بھیڑیوں نے یعقوب نبی کے جواب میں کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا، اس لیے کہ اللہ نے ہم تمام وحشی درندوں پر نبی کے خون اور گوشت کو حرام کیا ہے. میرا جملہ پہنچا نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں. آپ کہاں تک جہاں تک لے کے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا. کیا کہا؟ اے نبی اللہ، ہم نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ دلیل دی. اس لیے کہ اللہ نے ہم وحشی درندوں پر نبی کے اور اولاد نبی کے گوشت اور خون کو حرام کیا ہے. جب حرام ہے تو ہم نہیں کھاتے. آپ کی سماعت کے لیے نتیجہ دے رہا ہوں، خدا کے لیے عرفان بلند کیجیے. یہ بھیڑیے ہیں جو وحشی ہیں، جنہیں پتا ہے کون سا لقمہ حلال ہے، کون سا یہ وحشی جانتا ہے، انہیں پتا ہے کون سا لقمہ حلال. وحشیوں کو پتا ہے، حضرت انسان کو نہیں پتا کون سا لقمہ حلال ہے، کون سا لقمہ حرام ہے. ایک لقمہ حرام. بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، ہم سے پوچھیے. ہم مر بیٹھے مسلسل قوم کے درمیان جا کے مجلسوں سے خطاب کرتے ہیں. جب کبھی ایثار ثواب کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور کبھی کسی کے باپ کے ایثار ثواب کی مجلس ہو، چینوں پڑھنے گئے کسی کے باپ کا، روتے بچے کہتے ہیں ہو سکے تو والدین کے حقوق پڑھیے گا، والدین کے حقوق پڑھیے گا. بھائی والدین کے حقوق پڑھنے کے لیے بھی جڑتے، والدین کے حقوق پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے. آپ ممبر سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو پھر مانتے رہیے، پھر مانتے رہیے، اور ماننے تک معاملہ رہ جائے گا. مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ پہچاننے کا ہے. والدین کو پہچانیے، حقوق سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. لیکن پریشانی کیا ہے؟ باپ بیٹے سے لانا، بیٹا باپ سے لانا. جانے والا باپ جا رہا تھا، پورا گھر رو رہا تھا.
انہوں نے پوچھا بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ ابا آپ جا رہے میرے کو ہو جائے گا, میں تو سر سے اتنا بڑا سایہ اٹھ جائے گا, میرا کیا ہوگا؟ چلو ٹھیک ہے بیٹی تو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ جا رہے میں یتیم ہو جاؤں گی, میرا کون دوسرا نحال ہوگا؟ بہن تو کیوں ہو رہی ہے؟ بھیا آپ جا رہے ہیں میرے حقوق کو کون سمجھے گا؟ میرا کیا ہوگا؟ بیوی کو دیکھا تو کیوں ہو رہی ہے؟ کہ میرا سر پہ سایہ آپ ہی ہیں, سرتاج آپ ہی تو ہیں, شریک زندگی آپ ہی تو ہیں, آپ ہی تو نان نفر رہتے ہیں, آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بھائیوں سے پوچھا تم کیوں ہو رہے ہو؟ کہنا ہم ہوتے بازو آپ ہمارے, ہماری تو کمر ٹوٹ جائے گی, ہمارا کیا ہوگا؟ اب تک سب رو رہے تھے, یہ چپ تھا, اتنوں سے بات کر کے اب یہ زور سے رویا, یہ رویا تو وہ سب چپ ہوئے. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سب رونے والے اپنے لیے رو رہے ہیں. کسی کو اس بات کی خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میرا کیا ہوگا. اکیلی طور میں میرا میرا میرا. معاف کیجیے گا, قرآن مجید اسی لیے آپ کو ماننے سے آگے بڑھ کے پہچاننے کی منزلوں میں لانا چاہتا ہے. 5 رشتے, 5 رشتے جو سب سے بڑے رشتے ہوتے ہیں. قیامت کا دن وہی دن ہوگا جو 5 رشتے ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ. کیا کروں؟ قرآن ہے. قیامت کا دن وہ ہوگا جب بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, بیٹی ماں سے, ماں بیٹی سے, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. ایسے عالم میں جب رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے, کون ہوگا جو آپ کا اپنا ہوگا؟ بس ایک سہارا ہے, اس سہارے کا نام اہل بیت. لہذا پہچان کی منزلوں پہ آئیے, تاکہ اگر یہاں پہچانتے ہوں گے تو وہاں بھی پہچان لیں گے. اس لیے کہ یہاں ماننے والے ہر طرف ملیں گے. درے حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ یہاں دنیا کا اتحاد دکھائی دیتا ہے, مگر اتحاد اپنا ہونے کی علامت نہیں ہوتا. یہ کرنا کیا ہے کہ ان کو پہچان لیں, تاکہ ان کو پہچان لیں تو پھر نوعیت کیا ہوگی, پھر کیسے ہی حالات نہ ہو. اگر انہوں نے اپنا کہہ دیا, بڑا اچھا شعر پڑھا, میں بھی آپ کے شعروں میں حساب سے پڑھنے نہیں رہا ہوں. ایک تھا جو ماننے کی منزلوں میں تھا, پہچاننے کی منزلوں میں نہیں تھا. حسین نے پہچانوا دیا. کیسے پہچانوایا, یہ اپنے اپنے موارد ہیں, الگ الگ جگہیں. یقیناً بات بالکل درست ہے. سوچ سکتے ہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو گھیر کے لے جائے, علی اکبر کے ہوتے ہوئے خود حسین کو گھیر کر. علی اکبر نے پڑھا, پوری کیفیتیں وہ سامنے مرثیہ موجود ہیں. یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے, جتنے مقاصد لکھنے والے ہیں, کہ اس وقت حسین کو حسین ملتے نہیں تھے, گرایا جاتا. یہ پڑھا کے مرثیہ تھی. حسین ملتے نہیں تھے, کیا چیز سنا ہے آپ نے؟ تاریخ کہتی ہے کہ مرزا بردار چاروں طرف سے حسین کو گھیر دیا. دائیں طرف کے لوگوں نے حسین کی بائیں پسلیوں میں, اور بائیں طرف والوں نے اپنے مرزے کو حسین کی دائیں پسلیوں میں ڈال دیا. اور دائیں طرف والے چاہتے ہیں کہ حسین کو بائیں طرف گرائیں,
اور بائیں طرف والے چاہتے ہیں کہ حسین کو دائیں طرف دکھائیں۔ ایسے ہنگام میں کہ جب یہ کشمکش جاری تھی، حسین پشت زین سے زمین میں تشریف لائے اور روایت کہتی کہ خشی تاری ہوئی۔ خشی کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حسین زندہ ہے۔ آپ کی کوئی جملے لے کے مقتل دیکھ لیں، کسی نے کہا دیکھو حسین زندہ ہے کہ نہیں، تو کسی نے ہمت نہیں جا کے دیکھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ حسین ہے۔ یہ حسین تو کیسے پتا چلے؟ شیون نے کہا میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ شیون نے کہا چلو حسین قتل ہو گئے، خیموں میں آگ لگا دو۔ یہ آواز ایک طرف سے رد ہوئی، دوسری طرف سے خواجہ مرثی نبی آپ نے سنی وہ آواز دینے والے نے آواز دیا، ارے وہ زینب مقتل میں چلی آئی۔ جو حسین لیٹے ہیں وہ جب ایسے عالم میں حسین کا اتنا روب ہے، تو جب حسین سعید السالم اپنے احباب کے اور جوانان بنی ہاشم کے حلقے میں ہو تو اسی کی مجال ہے کہ گھیر کے لے جائے؟ نہیں، گھیر کے نہیں لے جائے، حسین اس کو گھیر کے لے جائے تاکہ اس کے لیے عرفان کے مواقع پیش کر سکے، اور پھر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو حسین کو پہچان لیتا ہے وہ کتنا بلند مرتبہ پاتا ہے۔ بس میں سمے کی گفتگو کو میں آج اس منزل پر تکمیل کرنا چاہتا ہوں اس کیفیت کی، اور پھر آپ حضرات تابوت مولا حسین کی زیارت فرمائیں گے۔ دربار سجا ہے، بھرے دربار میں اہل بیت کھڑے ہیں۔ میں لگاتار 5 مجلسوں میں ذکر کر چکا ہوں، 4 منصب سن چکے، آج میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، ایک خاص کیفیت کو میں مولا حسین تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی، تعارف ہو چکا، مولا سجاد بچ گئے، فضا شکر خدا انجام دے رہی، زینب مدینے کا رخ کر کے شکوہ کر رہی، نانا کنیز کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے ہے، نانا تیری زینب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے عالم میں ایک مرتبہ یزید کی نگاہ پھر پڑی، کچھ 4 برس کی بچی کی تڑپ کے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہ یہ بچی وہ بچی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے ہیں، یہ حسین کی بچی سکینہ ہے جس کو حسین سے بڑا سکون ملتا تھا، اور جس بچی کو سوائے حسین کے کہیں سکون میسر نہ ہوتا تھا، کہ حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ میں ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں، یزید مخاطب ہوا، اے سکینہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جب آپ کے بابا آپ سے بہت پیار کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سکینہ نے بھائی سجاد کو دیکھا، مولا سجاد نے آپ کے اشارے سے جواب دیا، اجازت ملی تو ایک مرتبہ بیوی سکینہ سر اٹھا کے کہا، اے یزید جب میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا تو مجھے اپنے آغوش میں بٹھا کے میرا بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے خورمے کھلایا کرتا تھا، مجھے کھجورے کھلایا کرتا تھا۔ یزید نے کہا اچھا کیا خورمے کھاؤ گی؟ لا، ارے جو پانی پینے کو نہ دے سکے وہ کھانے کو خورمے کب دے گا؟ مگر نہ کیا خورمے کھاؤ گی؟ پھر ایک مرتبہ سجاد کو دیکھا، اشارہ ملا، کہا ہاں اگر ملے تو یقین کھاؤں گی۔ جیسے جملے کہے تو روایت میں جملہ ظاہر ہے، اگر مولا سجاد اشارہ نہ کرتے تو ظالم کا ظلم سامنے نہ آتا،
اشارہ ہوا یزید کا، ایک تشت اٹھا کے سکینہ کے آگے لے جایا گیا اور ایک مرتبہ تشت کے اوپر سے جو خان تھا کسی بیٹی کو منظر کو دکھائے، 4 برس کی بچی باپ کا کٹا ہوا سا اجرکم اللہ، بیٹی چاہتی ہے کہ باپ کے سر کو اٹھا لے، اشارہ ہوا خان کو پیچھے کر لیا گیا، ایک مطلب پیچھے کر کے بٹھا لیا، طرف کے آ گیا۔ ارے ہم سمجھے کہ آپ کے بابا آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ آواز دے، آپ بلائے اور آپ کے بابا سنا کر شام غریبہ کا چلا ہوا ہوتا، سکینہ نے دامن پھیلا دیا، بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا آئیے، تاریخ کا جسم حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، منہ پر منہ رکھا، بابا آپ کے بعد تماچے لگے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ سوائے بیٹھے بیٹھے، خدا کوئی غم نہ سوائے بیٹھے بیٹھے۔ اس منظر کو سمجھے، وہ 4 برس کی بچی، اس کو باپ سے کتنی انسیت ہے، اس کو باپ سے کتنا لگاؤ۔ خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، کبھی سمجھنا ہو تو اپنی کسی بچی کو اپنی گود میں بٹھا کے تصور کریں، اس کیفیتوں جو کیفیتیں بی بی سکینہ نے برداشت کی، مسئلہ میں سمیٹ لیا گفتگو کو، بس 2 لمحے اور آپ تابوت کی زیارت فرمائیں گے۔ حسین جا رہے تھے، جب جا رہے تھے تو روایت کے جملے میں گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو یا جام کو اٹھا کے گھوڑا آگے نہیں بڑھا، جب گھوڑا آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے نانا کے گھوڑے، بس یہ آخری زمانے یہ آخری زحمت ہے، آج کے بعد تمہیں حسین زحمت نہ دے گا۔ گھوڑے نے چہرہ اٹھایا، حسین کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے قدموں کی طرف، اب جو حسین نے متوجہ ہوئے کیا دیکھا، وہی 4 برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا بیٹی آپ تو رخصت کر چکی ہیں، اب کیوں؟ کہ بابا 2 باتیں کرنی تھی۔ ہاں بیٹا پوچھیے۔ بابا پہلے سوال کا جواب یہ ہے، یہ بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، یتیم کسے کہتے ہیں؟ 57 برس کے حسین 4 برس کی یتیمہ سے پاگے، ایک جملہ کہا بیٹی کچھ دیر ٹھہر جا، جب تماچے لگنے لگے سمجھ لینا یتیم ہو گئی۔ ہاں بابا دوسرا سوال یہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نیند آئے، بابا نیند آئے تو کہاں سوئی؟ کہا بیٹی اپنی اماں کی چھاتی پر لپٹ کے سو جانا، کہا اماں کی چھاتی پر تو اصغر سوتا ہے، کہا بیٹی آج سے جگہ بدل گئی، اصغر ہمارے سینے پر سوئے گا، تم اماں کی چھاتی پر سو جانا۔ چلے گئے حسین، ایک مرتبہ سکینہ پڑھتی اور روایت کے جملے ہے خیمے میں آئی ہے، آپ کے بیٹھی ہے۔ فروغ کاظمی سیدہ سکینہ کتاب کا نام مقتل ہے، اس میں واقعہ لکھتے ہیں کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو اس وقت سے لے کر اور 10 محرم تک جب بھی حسین نماز کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو سکینہ 2 کام کرتی تھی۔ پہلا کام یہ کرتی تھی کہ پانی لا کے دیتی تھی، بابا وضو کر لیجیے۔ جب بھی حسین نے وضو کیا سکینہ کے لائے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ مصلی بچھا دیا کرتی تھی، بابا نماز پڑھ لیجیے۔ حسین جب نماز پڑھتے تھے سکینہ کے بچھائے ہوئے مصلی پر، کربلا تک آتے آتے دستور رہا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ سکینہ خیمے کے اندر مٹی کو جمع کرتی تھی، بابا تیمم کر لیجیے۔ حسین تیمم کرتے تھے، مصلی بچھتا تھا، حسین نماز پڑھتے تھے۔
نماز اثر کا وقت قریب ہوا، سکینہ نے آگے بڑھ کے جلدی سے مٹی کو جمع کرنا شروع کیا. نماز کا وقت آ رہا ہے، میرا بابا آنے والا ہے، میرا بابا تکلم کرے گا. مصلی بچھا دیا، میرا بابا نماز پڑھے گا. نماز کا وقت آ گیا، باپ نہ آئے، باپ کو گزرنے لگا، باپ نہ آئے، زمینیں کربلا ہلنے لگی، باپ نہ آئے. روایت کے جملے، ارے سرخ آندھیاں چلی، باپ نہ آئے. جب سکینہ دیکھنے لگی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی، ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار ایسا کبھی نہ ہوا کہ سکینہ نے مصلی بچھایا ہو، میرا بابا نہ آیا ہو. ارے محمد لکھتا ہے تبھی سکینہ نے کیا دیکھا، ارے کوئی شخص خیمے کے دروازے پر کھڑا ہے جس کی ہاتھ میں حسین کا سر ہے، اور حسین کا سر لے کے سکینہ کی طرف دیکھا. وہ سکینہ اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھی. سکینہ نے منہ پر منہ رکھا، بابا آج کی شام سے آنا تھا، کس طرح تشریف لائے ہیں. اے بابا میں کہوں گا، اے مولا اس مندر کے اوپر کس کیفیت کا لحاظ کیا، کم سے کم بیٹی کے پاس آ تو گیا، مگر ہے بیٹیاں اور بھی تو ہے، بہنیں بھی موجود ہیں. کون ہے جو کہے یا حسین علیہ السلام، یا حسین علیہ السلام، یا حسین. نکل کے آگے پیچھے ہو.